الرحمن الرحیم۔ آقا نامدار مدنی تاجدار اللہ کے پیارے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کرنے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ پہلا کام، بھوکے انسان کو کھانا کھلانا، بریجر کی بات ہے۔ دوسرا کام، مریض کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا۔ تیسرا کام، قیدی آدمی پر آسانیاں کرنا، اس کی مشکلات کو آسان کرنا، یہ بڑے اجر کا کام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ تینوں کام کرے گا، رب کائنات اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ آئے گا تو عرض کرے گا، اے الہی میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ تو رب فرمائے گا، تو میرا وہ انسان ہے، تو وہ بندہ ہے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، مجھے پوچھا نہیں۔ تو بندہ عرض کرے گا، الہی تیری ذات اور بھوک مجھے سمجھ نہیں آئی، اور الہی تیری ذات اور بیماری مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو خدا فرمائے گا، میرا پیارا بندہ ایک دن تیرے دروازے پہ گیا تو میرے نام پہ اس نے تجھ سے کھانا مانگا کہ میں بڑا بھوکا ہوں، بڑی شدت کی بھوک ہے، اللہ رب العزت کے نام پہ مجھے کھانا کھلا دو۔ تو وہ بندہ جو تھا، روح بندے کا تھا، اصل میں میری ذات ہی تھی جو تجھ سے سوال کر رہی تھی۔ تم نے اس بندے کو انکار کیا، گویا مجھے کھانا کھلانا تم نے انکار کر دیا۔ ایک بندہ بیمار ہوا، میرا بڑا پیارا تھا، تم نے اس کی تیمارداری ہی نہیں کی، اہمیت ہی نہیں دی۔ وہ میرا بندہ روح تو انسان کا تھا، لیکن اصل میں حقیقت میں ہی تھا جو اس کے روح میں تیرے سامنے پڑا ہوا تھا بیماری کے حالت میں، تو نے مجھے نہ پوچھا، میری تیمارداری نہ کی۔ تو انسانوں کی بیماری کو اور بھوک کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرنا رب کائنات کو بڑا عزیز اور بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی پیارا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، مجھے ایک مرتبہ بڑی بھوک لگی تھی، بڑی شدت کی بھوک، اتنی بھوک تھی کہ میں بڑی مشکل سے چل پھر رہا تھا۔ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، وہ گھر کی طرف ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ جب گھر کے قریب پہنچے، میں نے عمر فاروق سے کہا کہ مجھے آیت تو پڑھ کر سنا۔ عمر فاروق نے فوراً مجھے آیت پڑھ کر سنا دی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو میری اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں بھوکا ہوں، وہاں سے چل دیا۔ جب چند قدم چلا، شدت بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ جب مجھے ہوش آئی، کیا دیکھتا ہوں کہ آقا نامدار مدنی تاجدار اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ میرے سر پر جلوہ افروز ہیں، کھڑے ہیں۔ میں ابو ہریرہ، مجھے بھوک لگی ہے۔ حضرت یا رسول اللہ، مجھے بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اب میں ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ چلا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ مجھے دیا، میں اس کو نوش کیا۔ آپ نے پھر ایک پیالہ اور دیا، اس کو بھی نوش کیا۔ میں اور پیو، تیسری مرتبہ پھر دیا، پھر میں نے خوب پیا۔ میرا پیٹ جب پھول کر پیالے کی طرح ہو گیا، فرماتے ہیں اتنا میں رج گیا۔ فرمایا بس اب سیراب ہو گئے، کہ بالکل ٹھیک ہے، سیراب ہو گیا۔ وہاں سے میں نکلا، عمر فاروق سے میری ملاقات ہوئی۔ عمر فاروق کو میں نے کہا، عمر فاروق، میں نے تمہارے پاس بیٹھی، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اصل میں وہ مجھے تم سے زیادہ یاد تھی، تمہیں تو میں اس لیے کہا تھا مجھے بھوک شاید تم سمجھ جاؤ۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، کاش مجھے پتہ ہوتا تو گھر لے جا کر تمہیں کھانا کھلاتا،
تو مجھے بھورے رنگ کا اونٹ قربان کرنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کسی بھی بھوکا کھانا کھلانا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہت بڑی اجر والی اور نیکی والی بات ہے۔ آپ مسجد نبی کے اندر جو افروز ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پروانوں کا جھرمٹ ہے، صدیق بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان نورین بھی موجود ہیں، علی شیر خدا بھی موجود ہیں، بلال حبشی آج کے مصطفیٰ بھی موجود ہیں۔ 80 کے قریب لوگ آپ کی محفل پاک کے اندر موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ بھی اس محفل موجود ہیں۔ انہوں نے آپ کی آواز کو سنا تو محسوس ہوا جیسے آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، آپ کو بھوک کی حاجت ہے، کھانے کی حاجت ہے۔ تو گھر پہنچے تو ہم بیوی ام سلیم کو کہتے ہیں، اے میری بیوی، کوئی گھر میں کھانے کی چیز موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی، جو کی کچھ چند ایک روٹیاں موجود پڑی ہیں، گھر میں چند ایک روٹی جو کی پڑی ہیں۔ کہتے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کو بھوک ہے۔ تو حضرت انس کو پھر وہ بلاتے ہیں، وہ روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹی، حضرت انس ابھی بچے تھے، ان کو بلایا، ان کو لپیٹ کر دی، ان کو چھپا کر دی کہ بغل میں چھپا لو، اوپر ایک کپڑا کر دیا تاکہ آقا علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے پاس کھانا موجود ہے۔ اب وہاں پہ جب پہنچے وہ کھانا کم تھا، چند روٹیاں تھیں، وہ آقا علیہ السلام اگر کھاتے ان کی پورا ہوتا، دوسروں پر کافی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب حضرت انس جب پہنچے، محفل موجود ہے، چپکے سے جا کر میں ایک کونے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے باتیں کر رہے تھے، جب دیکھا کہ حضرت انس کھڑے ہیں تو فرمایا، انس تم ابو طلحہ کے گھر سے آئے ہو؟ عرض جی حضور، میرے لیے کھانا لے کر آئے ہو؟ جی حضور۔ کیا کمال ہے، بتایا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، اس آقا کی نظر کا کمال دیکھیے۔ آقا علیہ السلام نے چھپے کھانے کو دیکھ لیا، مسکرا کر فرمایا، ان کو لے جاؤ، ابو طلحہ کو جا کر کہہ دو کہ ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں، ہم تمہارے گھر میں آ کر کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابو طلحہ کے گھر پیغام گیا، آپ کی خدمت میں 80 جانثار موجود تھے۔ آپ اعلان فرماتے ہیں کہ آؤ سارے تیار ہو جاؤ، آج ابو طلحہ کے گھر ہماری دعوت ہے، وہاں پہ کھانا ہم نے جا کر کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ انس جب سنا تو دوڑ کر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، آقا صاحب کو اعلان فرما دیا ہے۔ ان کو فکر ام سلیم کہتے ہیں، ام سلیم یہ تو چند روٹیاں ہیں، تو کیا بنے گا؟ 80 افراد آ رہے ہیں۔ تو وہ جو ام سلیم تھی، بڑی کامل پختہ ایمان کی تھی، فرمانے لگی، اگر وہ لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں فکر کس بات کی ہے؟ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہماری عزت تو ان کے اختیار میں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آ گئے آپ ان کے گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا، اے ام سلیم، جو روٹیاں ہیں وہ لے آ۔ اب روٹیاں لے آئے، ان کا چورا چورا کر دیا، اوپر ایک کپی گھی کی اس کو ڈال دیتے ہیں، وہ چوری ٹائپ اس کو بنا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ، ایسے کرو، 10 آدمیوں کو بھیجو، میں خود ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب 10 آدمی آئے، ان کو کھلا دیا، اوپر کپڑا ہے، پھر اور 10 آ گئے، 80 افراد کھا گئے۔ جب کپڑا اٹھایا، نہ روٹیاں کم تھیں، نہ ان پر شوربہ تھا وہ کم تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب نے کیسی عزت اور شان رکھی۔ اس طرح کا ایک اور بھی جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یعنی آپ آقا علیہ السلام جو ہیں اپنی بھوک سے زیادہ دوسرے لوگوں کو اہمیت دیتے، اپنی بھوک سے زیادہ پہلے دوسروں کھلاتے، پھر خود بعد میں آپ کھاتے۔ غزوہ خندق کی بات ہے، 1000 قریب وہاں پہ لشکری موجود تھے، خندق کھودی جا رہی ہے مدینے کے ارد گرد۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہوا 1000 لشکر ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، میرا دل چاہتا ہے اس کو ذبح کر کے آقا کی دعوت کریں۔
آقا ہمارے گھر تشریف لائے، ہماری بڑی خوشی ہو جائے گی، ہمیں بڑی اس سے بڑی ہمیں اعزاز مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چند چھوٹا سا بکروٹا ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو پھر آقا کو جا کر یہ کہنا ہے کان کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمیوں کے لیے میرے گھر پہ کھانا موجود ہے، آپ اور چند آدمی اور تشریف لائیں اور کھانا کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ شام کو گئے، جب جا کر کہا، کہنے کے بعد یہ کہا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں، لیکن آپ اور چند ایک افراد اور رسول تشریف لائیں۔ ہم نے بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت بلال کو بلایا، فرمایا کہ ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو جا بلال اور اعلان کر دے آج سید جابر کے گھر دعوت ہے، آج سبھی لوگ تیار ہو جائیں، رات کو حضرت جابر گھر جا کر ہم کھانا کھائیں گے، سبھی رات سبھی لوگ مل کر وہاں جا کر کھانا کھائیں۔ رات کا جب وقت ہوا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر میں گئے، بڑے ڈھیلے ماٹھو قدم رکھتے ہیں، سوچ میں ہیں کہ کیا ہوگا۔ بیوی نے پوچھا کہ آقا نے دعوت قبول نہیں کی؟ فرمایا تو قبول کی بات کر دی ہے، وہ تو پورا لشکر ہی آ رہا ہے۔ تو بیوی کا ایمان بڑا مضبوط تھا، کہتی پھر ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ لشکر سارا کھائے گا، وہی کھانا کھلائے گا جو لشکر لے کر آئے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ اب لشکر آ گیا، کھانا پک گیا۔ اب فرمایا پہنچے، جو بھی کھانا ہے میرے سامنے لا کر رکھ دو۔ سالن بھی آ گیا، روٹیاں بھی چند تھیں وہ بھی آ گئی، اوپر کپڑا لپیٹ دی۔ اب فرمایا کہ اب صفیں بچھا دو۔ صفیں بچھ گئی، پورا 1000 کا 1000 لشکر کھا گیا۔ آپ فرمایا جاؤ مدینے گلی میں جا کر اعلان کر دو، کوئی بھی بھوکا رہتا ہے تو آ جائے، کمری والا اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ سبھی لوگ سیراب ہو گئے۔ جب کپڑا اٹھایا، نہ روٹیاں کم تھیں، نہ بکرے کی بوٹیاں کم تھیں۔ سبحان اللہ، آقا کے شان ہیں، آقا کے کمالات ہیں۔ آقا نے اپنے غلاموں کو کس طریقے سے نوازا، ان کی عزت کس طریقے سے اللہ کے حضور پیش فرمایا ہے۔ تو بہرحال اب ہم یہ بتانے لگے ہیں کہ مسئلے مسائل کے بعد کچھ دوسرا سلسلہ شروع ہے، وہ ہے لکی عدد کے بتانے کا سلسلہ۔ جو لکی عدد ہے، پہلے ہم نے 7 تک جو ہے اس کے خصوصیات، اس کے وظائف ہم نے بتا دیے ہیں۔ آج جو لکی عدد نمبر 8 ہے، اس کی خصوصیات، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ لکی عدد کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ لکی عدد آپ خود بھی نکال سکتے ہو، بار بار ہم یہ کہتے ہیں، ابجد بھی دیتے ہیں۔ پھر آج ابجد دے دیتا ہوں کہ الف کا 1، بے کے 2، دال کے 4 عدد ہیں، ہے کے 5، واو کے 6، سے کے 7 ہیں، اور ہے کے 8، توئیں کے 9 اور یہ کے 10 ہیں۔ کاف کے 10 فرق، کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50، اور اس کے علاوہ سین کے 60، عین کے 70، فا کے 80، صاد کے 90۔ آگے 100 کا فرق ہوگا، کاف دو نقطیہ کے 100، رے کے 200 اور شین کے 300، تے کے 400 اعداد ہیں۔ سا کے 500، خے کے 600، زال کے 700، ضاد کے 800، زوئے کے 900 اور غین کے 1000 عدد ہوتے ہیں۔ ان میں سے اپنے ناموں کے جو حروف ہیں ان کو نکالو، نکال کر ان کے اعداد جو ہیں ان کو نکال کر ان کا مجموعہ جو ہے اس کو آپ سے جمع کر لو۔ جو بھی عدد آئے، اگر 8 آتا ہے تو 8 خصوصیات میں بتا رہا ہوں کہ خصوصیات اس کی کیا ہیں۔ جو 8 عدد کا حامل ہوگا، بچہ ہے، بچی ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ بڑے گہرے خیالات کا متحمل ہوگا، بڑی گہرائی میں بات کو جا کر سوچنے والا ہوگا، مستحکم مزاج ہوگا، جو ایک بات پلڑے پڑ جائے گی اس کو چھوڑنے کبھی تیار نہیں ہوگا، مستحکم مزاج ہوگا۔
زبردست مزاج والا ہوگا اور اصلاح پسند ہوگا. کوشش یہی ہوگی کہ سلو جوئی رہے، کوئی پھڈا وغیرہ نہ پڑے. پھڈے سے دور رہنے کے لیے وہ ہر وقت اپنے آپ کو مستعد رکھے گا. ذہین بڑا ہوگا، دور اندیش ہوگا، ذہین ہوگا، بات کم کرے گا، کم گو ہوگا، سخت جان ہوگا، محنت و مشقت بڑی کرے گا. کوئی بھی کام کرے گا محنت مشقت سے کرے گا. حالات کا مقابلہ کرنے کا اس کے اندر سلیقہ ہوگا. اعلیٰ صلاحیت حالات سے مقابلہ کرنے کی ہوگی. اب ان کے لیے جو وظیفہ ہے، ان کی پریشانی کے لیے وہ بتانے لگا ہوں. تمام حالات کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے کوئی بھی سلسلہ ہے، عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پریشانی ہے، کوئی بات نہیں مانتا، اس کو منانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جن کے لکی عدد 8 بنتے ہیں. ایک یا قویو ہے، ایک یا حمیدو ہے. ان کا مجموعہ 178 ہے. 116 یا قویو کے اعداد ہیں اور حمیدوں کے جو ہیں 62 اعداد ہیں. تو 178 ان کا مجموعہ ہے. اب اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے اعداد اور اپنی ماں کے اعداد جو ہیں ان کو جمع کریں اور تیسرے 178 اعداد کو ان کے اندر جمع کر لیں. اب یہ ہوگا کہ جب جمع ہو جائیں گے، اب اس مجموعے کو آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے 178 مرتبہ پڑھنا ہے. 178 مرتبہ ان کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس کو سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کریں، لائک بھی کریں.